یا حسین 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 خدا کے دین کی بقا حسین اور زمان، خدا کے دین کی بقا حسین اور زمان، نہ ہو سکے کبھی جدا حسین اور نماز، خدا کے دین کی بقا حسین اور زمان، خدا کے دین کی بقا حسین اور زمان۔ خدا سے گفتگو کی ایک حسین ادا نماز ہے، وفا بقا رضا شفا عطا دوا نماز ہے، امام کے یہ دل سے پوچھئے کہ کیا نماز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، وہو قولہ الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سریع الحساب۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19، موضوع گفتگو دین کربلا کے آئینے میں۔ دین راہ و روش زندگی کا نام ہے۔ راہ و روش زندگی اس وقت راہ و روش زندگی ہوا کرتی ہے کہ جب منفعت آور ہو، وہ انداز زندگی اور طریقہ زندگی کس کام کا کہ جس میں نفع نہ ہو، بجائے اس کے کہ نفع حاصل ہو، ہمیں اور آپ کو اگر نقصان کا سامنا کرنا پڑے تو بلاؤ دنیا اسے راہ و روش زندگی کہے، لیکن راہ و روش زندگی نہیں بلکہ راہ و روش موت ہے۔ ہم اور آپ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک الغرض جو ٹائم پاس کرتے ہیں مختلف کاموں میں، چاہے انفرادی کام ہو چاہے اجتماعی کام ہو، ہر کام کا محور
اگر ہم اور آپ تلاش کرنا چاہیں کہ جو منشا بنتا ہے ہمارے اور آپ کے حرکت کا، کہ جو وجودی حرکت ہے، فزیکلی حرکت ہوتی ہے، تو وہاں پر خواہ نہ خواہ ہم اور آپ پروفٹ کو مد نظر رکھتے ہیں، نفع ہمارے اور آپ کے پیش نظر ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ جب کام کا آغاز کرتے ہیں اور پوچھنے والا، دریافت کرنے والا اگر ہم سے اور آپ سے دریافت کرے، جناب آپ نے اس کام کا جو آغاز کیا ہے یا آپ نے اپنے آپ کو ایکٹیو قرار دیا ہے فلاں کام کے لیے، تو ہدف کیا ہے؟ دوسرے الفاظ میں اگر ہدف اور ہم نے اور آپ نے بیان کر بھی دیا تو پوچھا جائے گا منشا کیا ہے اس کام کا، کون سی چیز باعث بنی کہ آپ اس کام کو انجام دینا چاہتے ہیں؟ تو ہم اور آپ یہ کہتے ہیں ظاہری طور پر جس کام کو بھی انجام دینا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر بچوں سے دریافت کیا جائے کہ آپ اسکول کیوں جاتے ہیں، بڑوں سے پوچھا جائے کہ جو بچپنے کے عالم سے گزرتے ہیں، ہائر ایجوکیشن کا ان سے دریافت کیا جائے کہ آپ کالج کیوں جاتے ہیں، آپ یونیورسٹی کیوں جاتے ہیں، تو ظاہری جواب جو دیا جاتا ہے وہ ظاہری جواب یہ ہے کہ ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن پس پردہ حقیقت ہے، وہ حقیقت بہت کم جانتے ہیں افراد، لیکن انہی افراد سے بھی اگر دریافت کیا جائے ذرا سوچو پڑھتے کیوں ہو، اسکول جاتے ہو، کالج جاتے ہو، یونیورسٹی جاتے ہو پڑھنے کے لیے، لیکن پڑھنا کیوں؟ تو شاید اب تعداد بڑھ جائے گی پس پردہ کی بات جاننے والوں کے حوالے سے۔ ہم معلوم ہے کہ ہم پڑھتے اس لیے ہیں کہ کچھ پا سکیں، لیکن یہاں پر اگر ہم اور آپ تھوڑا سا رکیں، یہ جو جواب ملا ہے ہمیں اور آپ کو، پھر دوبارہ سوال کیا جائے یہ سوچ کر کہ یہ پانا کون سی چیز کا پانا، وہ سب جو ہے بیک زبان ہو کر یہی کہیں گے کہ اس کی پرورش، کہ یہ کیسے جو ہے اس کی پرورش ہوگی جب تک یہ نہ ہو، تو ایسا نہ ہو۔ بہت توجہ کا طالب، دین کربلا کے آئینے میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، راہ و روش زندگی، یہ ساری مشاہداتی چیزیں بچے بھی جانتے ہیں کہ اگر پڑھیں گے نہیں تو پائیں گے کیسے؟ کہا کس چیز کو پانا؟ کہا رقم کو۔ کہا کس لیے؟ کہا شکم پروری کے لیے، جسم پروری کے لیے۔ بس یہ اینڈ ہے جواب کا۔ دوسرے الفاظ میں راہ و روش زندگی، طریقہ کار ہم نے اور آپ نے جو اپنایا ہوا ہے اپنی زندگی گزارنے کا، اس کا ہدف جسم پروری ہے۔ اب چاہے وہ طریقہ ظاہری طور پر جو سہارا لیا جا رہا ہے وہ علم کا طریقہ ہے کہ جو مقدس ہے، علم کا تعلق، حکمت کا تعلق جسم سے نہیں ہے۔ اشتباہ کرتے ہیں وہ افراد، غلطی کا شکار ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ علم کا تعلق جسم سے ہے، علم کا تعلق دل و دماغ اور روح سے ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل بہت سامنے کی ہے، کیوں فکر نہیں کرتے؟ کہا ہر کام کے لیے
کو بروئے کار لاتے ہو، کہ اس مقصد کے لیے بھی جو ہے فکر کو بروئے کار لاؤ، فکر کرو خدا نے تمہیں ذاتی طور پر مفکر خلق کیا ہے۔ کا دلیل کیا ہے اس کی بھی؟ کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اس قسم کی جو آیات ہیں قرآن سے متعلق اور دوسری چیزوں کی نسبت، کہ جو بندگان خدا کی نسبت خود خداوند عالم نے کہا میرے بندے وہ ہیں کہ جو فکر سے پہلو تہی نہیں کرتے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرا بندہ ہو اور فکر نہ کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہ جہاں پر انسان فکر سے جدا نظر آئے اور فکر انسان سے جدا نظر آئے، کا چہرہ انسان کا ہے، حقیقتاً حیوان ہے۔ بس اے عزیز، میں نے تجھے ذاتی طور پر صاحب فکر خلق کیا ہے، فکر کر۔ خوب علم کا تعلق کس سے ہے؟ کا علم کا تعلق جسم سے ہے یا روح سے ہے؟ کہ اگر تو نے یہ کہہ دیا عجلت میں اور جذبات میں آ کے، سنی سنائی بات، کا علم کا تعلق جسم سے ہے، کا دلیل؟ کہ تو خود ہی گرفتار ہوگا۔ علم کا تعلق جسم سے نہیں ہے۔ اگر تو نے کہا علم کا تعلق جسم سے ہے تو اینڈ کہاں پر ہے اس کا؟ شکم پروری۔ بہت غور سے کا علم کا تعلق اگر جسم سے ہو اور علم ہمیں اور آپ کو اپنی انتہا بتلا دے شکم پروری، اے عزیز بتلا شکم پروری تجھے ہلاکت کے دہانے پر لا کھڑی کرتی ہے یا نہیں؟ سب یہی کہیں گے کہ بالآخر یہ جسم فنا پذیر ہے۔ کہ آخر کتنی پرورش، کتنا پروان چڑھانا ہے اس کو؟ بالآخر تو جانتا ہے کہ جب مادر سے، بطن مادر سے اس سرزمین پر قدم رکھا، اس دنیا میں آیا، تو اپنے تئی یہ سمجھتا ہے کہ بڑا ہو رہا ہے، در حقیقت تو چھوٹا ہو رہا ہے۔ یہ میرے الفاظ ہیں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اے عزیز، ہر سال جب تیری عمر کا بڑھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ کہا ایک سال بڑھا، ایک دن بھی اگر بڑھتا ہے تو کہا ماشاءاللہ ہمارا فرزند بڑھ گیا۔ والدین یہی کہتے ہیں۔ سالگرہ، ہر سال سالگرہ مناتے ہیں ہم اور آپ اپنے بچوں کی، حتیٰ خود بڑے بھی اپنی۔ کہا بھئی کیا ہوا؟ کہا 70 سال کے ہو گئے ماشاءاللہ، 70 سال کے بعد 80 سال کے ہو گئے ماشاءاللہ۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ کہا اے عزیز، تجھے بجائے سالگرہ منانے کے تجھے سوچنا چاہیے یہ کہ تیری جو ہے زندگی کا ایک دن، ایک سال، چند سال کم ہو گئے۔ کہا اب تو خود ہی کیلکولیٹ کر، خود ہی نتیجہ اخذ کر اور رزلٹ آؤٹ کر۔ کہا بڑھنے میں جو ہے خوشی ہوتی ہے یا گھٹنے میں؟ کب بڑھنے میں خوشی ہوتی ہے؟ کہا یہاں پر بڑھاؤ نہیں ہے، گھٹاؤ ہے۔ جب گھٹاؤ ہے تو تجھے گریہ کرنا چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بس علم کا تعلق جسم سے نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہے علم ایک چیز ہے۔ بہت غور سے، تمام نہیں ہوا مطلب ابھی۔ علم ایک چیز ہے، یعنی ایک وجود کا نام ہے، اور ہر چیز اپنے لیے ایک ظرف چاہتی ہے۔ ہر چیز اپنے لیے ایک ظرف مانگتی ہے، ٹھکانہ مانگتی ہے۔ میں آپ سب سے دریافت کروں، آپ مجھ سے دریافت کریں کہ علم کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ علم کا ٹھکانہ، علم اگر چیز ہے تو لائیے دکھائیے اس کا ٹھکانہ کہاں پر ہے؟ پورے جسم میں تلاش کر ڈالیں۔ کہا جاتا ہے ایک عالم کو کہ صاحب علم ہے، صاحب
یعنی علم کا رکھنے والا، علم کو سنبھالنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اگر جو ہے کسی کی نسبت یہ کہا جائے کہ یہ عالم ہے، یہ دانش مند ہے، یہ حکیم ہے، کلائیے حکمت کہاں ہے، دکھلائیے۔ کہ یہ فقیہ ہے، علم فقہ ان کے پاس ہے، یہ اصولی ہیں، علم اصول ان کے پاس ہے، کہ کہاں ہے؟ ٹھکانہ بتلاؤ۔ ہر چیز کا ایک ٹھکانہ ہوا کرتا ہے، علم کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کوئی بھی دکھا نہیں سکتا، لیکن اتنا کنفرم ہے کہ ہے۔ جب ہے تو کوئی ٹھکانہ ضرور ہوگا اس کا، بولا کہاں ہے؟ کہ جسم میں دکھائی نہیں دیتا۔ بس یقین کرو کہ تم خود ہی جو ہے انڈائریکٹلی اس بات کو جو ہے ماننے کو تیار ہو کہ علم کا تعلق جسم سے نہیں ہے۔ اگر علم کا تعلق جسم سے ہوتا تو جسم میں جو ہے کسی مقام پر دکھائی دیتا، قابل حس ہوتا، لیکن کیونکہ قابل حس نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کا تعلق جسم سے نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں علم جسمانی نہیں ہے۔ اگر جسمانی ہوتا تو ٹھکانہ بھی جسمانی ہوتا، کیونکہ جو کیا ہے جسم میں دکھائی نہیں دیتا، معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے علم جسمانی نہیں ہے۔ بس علم جو ہے کیسی چیز ہے؟ کا روحانی کیفیت کا نام ہے، نفسانی کیفیت کا نام ہے۔ علم کیف نفسانی ہے۔ جب کیفیت نفسانی کا نام ہے تو اسی سے منسوب، اسی سے منسلک، اسی سے جو ہے اسی کے خاندان کی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جہاں پر اس کا ٹھکانہ ہو، جہاں پر اس کا ٹھکانہ ہو۔ بس معلوم ہوا کہ جو ہے کیونکہ جو ہے جسم میں جو ہے علم دکھائی نہیں دیتا، بس علم جو ہے کیفیت نفسانی کا نام ہے۔ جب کیفیت نفسانی کا نام ہے تو اس کا ٹھکانہ بھی کیفیت نفسانی کی مانند ہونا چاہیے۔ کہ وہ کیفیت نفسانی آسان زبان میں مولانا بیان کر دیجئے۔ کہ میں کیا بیان کروں گا؟ خود خداوند رب ذوالجلال نے کہا اس وقت کہ جب ملائکہ سے یہ کہا کہ اے ملائکہ میں پتلا تیار کر چکا ہوں، اس وقت سجدہ نہ کرنا۔ سجدہ کب کرنا؟ جب میں اپنی روح کو القا کروں، اس وقت سجدے میں جھک جانا آدم کے سامنے۔ بس آدم کے پتلے کے سامنے نہیں جھکے ہیں، روح الہی کے سامنے جھکے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بس علم کا تعلق جسم سے نہیں ہے، بڑی مسٹیک ہے۔ علم کا تعلق روح سے ہے۔ بس اے عزیز، اگر تو اپنے کاموں کا محور شکم پروری قرار دیتا ہے اور ہدف یہ قرار دیتا ہے تو بڑی غلطی پر ہے۔ بس کیا ہدف قرار دیا جائے؟ کا معلوم ہے رزلٹ آؤٹ ہو چکا۔ کہ اے انسان تیری زندگی کے ہر کام کا محور تیری روح ہونی چاہیے، اور یہی مطلب ان الدین عند اللہ الاسلام کے اندر موجود ہے۔ دین کربلا کے آئینے میں، کربلا کے آئینے میں اگر ہم اور آپ جا کر ملاحظہ کریں تو ہمیں اور آپ کو حیاتی حیات دکھائی دیتی ہے۔ وہ افراد غلطی پر ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کربلا کا ذکر کرتے ہو یعنی موت کا تذکرہ کرتے ہو۔ کہ کربلا موت کا نام نہیں، حیات ابدی کا نام ہے۔ یہ حیات ابدی کہاں سے؟ یہ حیات جاوید کہاں سے؟ کہ اس لیے کہ جو ہے کربلا کا تعلق جسم سے نہیں ہے، روح سے ہے۔ اور جہاں روح ہوتی ہے وہ فنا پذیر نہیں ہوتی، بقا پذیر ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بس ان الدین علم وہ پراپر راستہ ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو لے جا سکتا ہے اپنی منزلوں پر۔ ہمیں اور آپ کو خداوند عالم نے خلق کیا ہے، ہمارے اور آپ کے وجود میں اپنی روح کو القا کر کے کہا اے عزیز میری روح تیرے قالب کے اندر موجود ہے، میں نے تجھے اپنی طبیعت پر خلق کیا ہے، میں نے تجھے اپنی فطرت پر خلق کیا ہے،
خبردار شکم پروری تیرا محور نہیں ہونا چاہیے، خبردار نفس پرستی تیرا محور نہیں ہونا چاہیے، چاہے تجھے نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے، تجھے ہر دم جو ہے علم کی طرف پیش قدم ہونا ہے، اس لیے کہ تیری حقیقت روح ہے، بالآخر علم کو کہیں رکھنا ہے۔ اگر تو نے روح کو مردہ کر دیا تو علم کہاں جائے گا؟ آج اگر ہم اور آپ اپنے معاشرے کے اندر مشاہداتی نگاہوں سے ملاحظہ کریں، علم 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 علم، اسکول کالج یونیورسٹی، بہت معذرت کے ساتھ واقعی یہ علم ہے؟ اگر علم ہوتا تو تن پروری نہ ہوتی، تن پروری نہ ہوتی، روح پروری ہوتی، اور روح پروری کے اپنے آثار ہیں، تن پروری کے اپنے آثار ہیں۔ یہ آج جو نفسہ نفسی ہم اور آپ ملاحظہ کرتے ہیں خود اپنے ہی گھر کے اندر، کجاب معاشرہ، خود ایک ہی گھر کے اندر چند افراد ہیں، کہا ماشاءاللہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اسٹوڈنٹ ہے، اسٹڈی لائف میں اسٹڈی لائف میں اسٹڈی لائف میں۔ کہا آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ کہا فلاں ایم ایس کر رہا ہے، فلاں سی اے کر رہا ہے، فلاں فلاں کر رہا ہے۔ کہا ماشاءاللہ۔ کہا کس قسم کا ماشاءاللہ؟ یہ وہی ماشاءاللہ ہوا جو 2 دن پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بلکہ کل ہی عرض کیا۔ زمین خریدی گئی، فاؤنڈیشن ڈلی، ماشاءاللہ، پلر تعمیر کیے گئے، ماشاءاللہ، گراؤنڈ فلور تعمیر ہوا، ماشاءاللہ، بلڈنگ تعمیر ہوئی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہاں کیا ہوا؟ میٹریکولیشن کیا، انٹرمیڈیٹ کیا، یونیورسٹی میں گئے، ماشاءاللہ در ماشاءاللہ، بالآخر کہا فلاں کمپنی میں جاب ہے۔ کہا کیوں فلاں کمپنی میں؟ تعلیم کس لیے حاصل کی تھی؟ کہا جتنا خرچہ کیا ہے اس کا۔ کہا عزیز یہ علم نہیں، اور اگر تو یہ کہتا یہ علم ہے تو اس کے آثار کہاں ہیں؟ کہا مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ تھکے ہوئے؟ کہا نہیں، ہر چیز اپنے آثار رکھتی ہے۔ کہا علم کے آثار نمایاں ہونے چاہیے۔ کہا علم کے آثار کیا ہے؟ کہا خضوع اور خشوع، خاضع اور خاشع ہونا۔ کہا یہ خضوع اور خشوع کیا چیز ہے؟ یہ تو نماز میں ہوا کرتا ہے۔ کہا یہی نماز اگر حرکت میں آ جائے کہ حرکت میں آنا چاہیے تو علم اپنے آثار دکھائے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ علم اپنے آثار دکھانا چاہیے اسے۔ ہم اور آپ کہیں پر بھی محسوس نہیں کرتے علم کے آثار کو، نشانیوں کو، علامتوں کو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقین کر لو کہ خدا کے پاس اور خدا کے نزدیک اگر کوئی راہ و روش زندگی ہے، طریقہ زندگی ہے، تو اس کا نام ہے اسلام۔ بہت توجہ کے ساتھ، بہت شارٹ کیا مطلب کو۔ یہ اسلام ہے کیا چیز؟ ہم اور آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلم 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 مسلم، مسلم کنٹری، مسلم معاشرہ، مسلم انسان، مسلم خانوادہ، مسلم فیملی۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہم اور آپ ممبروں سے بارہا اس روایت کو سن چکے ہیں۔ جیسے ہی شروع کروں گا آپ کو معلوم ہے، نہج البلاغہ، فوق کلام البشر تحت کلام اللہ نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ اگر واقعی اگر اس کو کمپیئر کریں مولا کے کلام کو، درست یہ کلام کہا گیا ہے، میں 2 دن پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یہی کلام، لیکن در حقیقت جو ہے کلام الہی کی تفسیر ہے، کلام الہی کی تفسیر ہے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ الاسلام هو التسلیم، سب جانتے ہیں ہمارا، لیکن نتیجہ عکس کرنا مقصود ہے، خالی لفاظی نہیں، خالی جو ہے رٹافیکیشن نہیں کہ مجھے یاد ہے میں نے آپ کو سنا دی چلو مجلس ہو گئی، نہ، ذمہ داری ہے۔ میں 2 دن پہلے بھی عرض کر چکا ہوں،
ذمہ داری ہے، میرا اپنا وظیفہ، آپ کا اپنا وظیفہ۔ الاسلام هو التسلیم، اسلام کیا ہے؟ کا سر تسلیم خم کرنے کا نام۔ کربلا کے آئینے کے اندر ملاحظہ کریں، ہمیں اور آپ کو سراسر تسلیم دکھائی دیتا ہے، سراسر تسلیم۔ کا کس جہت سے تسلیم؟ کا اعتقادی جہت سے، اور یہی اعتقاد عمل کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ اور بہت ہی سوچ سمجھ کے جملوں کی ادائیگی کر رہا ہوں، یہیں رکیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے، روایت تمام نہیں ہوئی ہے۔ الاسلام هو التسلیم، مگر ہم اور آپ یہاں یکجا نہیں ہوئے ہیں، کربلا کے آئینے میں دین کو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے وجود کو ملاحظہ کریں آئینے کے سامنے رکھ کر، اپنے آپ کو رکھ کر کہ واقعاً ہمارا وجود دیندار ہے۔ کیوں؟ آخر کربلا کے آئینے میں دین کو ملاحظہ کریں تاکہ اپنے آپ کو جو ہے دیکھ سکیں واقعاً ہم دیندار ہیں یا نہیں ہیں۔ الاسلام هو التسلیم، کا سر تسلیم خم کرنا سراسر عقیدتی جہت سے اور عملی جہت سے، توحید کے حوالے سے، نبوت کے حوالے سے اور معاد کے حوالے سے۔ توحید ایسی کہ جہاں عدالت دکھائی دے، نبوت ایسی جہاں امامت دکھائی دے، ان سب کا رزلٹ آؤٹ ہو معاد کی صورت میں، لیکن نظریاتی طور پر نہیں، عملی طور پر۔ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو مدینہ سے آغاز کیا ہے اہل کربلا نے، اور تمام ہوا کربلا کی سرزمین پر آ کر اعتقاد پلس عمل، اعتقاد پلس عمل دکھائی دیتا ہے، تب جا کر کربلا آباد ہوئی۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ توحید کھوٹ کھوٹ کر بہی ہوئی ہے۔ خود مولا کا مدینے کو ترک کرنا توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بھلا کیسے ممکن ہے ایک شخص موحد نہ ہو، اہل توحید نہ ہو، خدا پرست نہ ہو، یعنی کیا خدا پر یقین نہ ہو، کس طرح سے مدینے کو چھوڑ سکتا ہے؟ وہ مدینہ کہ جو نانا کا مدینہ ہے، وہ مدینہ کے جہاں پر پوری عمر گزری ہے۔ ہم اپنا حساب لگائیں، اگر دین پر آنچ آ رہی ہو اپنے ہی کراچی میں، فرض کریں ہمیں اور آپ کو چھوڑنا پڑے، خود اپنے آپ سے حساب لے لیں، چھوڑیں گے؟ کہ ہمارا کیا تعلق؟ مگر ہمارے چھوڑنے سے جو ہے دین بچ جائے گا؟ للہ بتلائیے۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ میں یہ کہوں میرے جو ہے کراچی کو چھوڑنے سے یا ایک محلے کو چھوڑنے سے دوسرے محلے میں کوچ کرنے کے لحاظ سے کیا دین بچ جائے گا؟ آپ بھی کہیں کیا میرے چھوڑنے سے جو ہے بچ جائے گا؟ فردن فردن سب یہ کہیں تو بتلائیے آفت کس پر آئے گی؟ آفت کس پر آئے گی؟ اسلام پر نا۔ اسلام دوسرے الفاظ میں ایک اجتماع کا نام ہے، ایک معاشرے کا نام ہے۔ معاشرے پر جب آفت آئے گی تو معاشرہ بغیر افراد کے تشکیل پاتا ہے۔ نقصان کس کو پہنچے گا؟ بالآخر اے عزیز تجھے ہی پہنچے گا۔ بس پہل کسی کو کرنا ہے۔ ہرگز یہ مت کہنا کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، میرے کرنے سے کیا ہوگا، میرے کرنے سے کیا ہوگا۔ سب جو ہے ایک ایک کر کے آگے بڑھیں گے تو معاشرہ بچے گا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ حسین کربلا نے جو ہے ملاحظہ کیا اس موقع کو، اس مناسبت کو، اس محل کو کہ جہاں پر انہیں کوچ کرنا تھا، ورنہ اس سے پہلے بھی کوچ کر سکتے تھے۔ وہ 10 سال تک باطل کی حکومت میں رہے، کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اس کے بعد مدینہ کو چھوڑ آئے، کہا نہیں اب نہیں، کہا اے مولا رک جائیے۔ کہنے والوں نے کہنا شروع کیا۔ ابن عباس نے کیا کہا؟ وہ افراد کے جو آپ میں سے اہل مطالعہ ہیں وہ جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ ابن عباس آگے بڑھتے ہیں اور مانندے ابن عباس آگے بڑھتے، کہا اے مولا اے فرزند رسول کہاں کو چلے؟ کہا خبردار مت جائیے گا، خاص طور پر سرزمین عراق کی طرف کوچ مت کیجیے گا، جانتے ہیں بنی امیہ کیسے، آپ کی نسبت جو ہے مجھے خوف ہے بنی امیہ سے۔ تو مولا نے ایک ہی جملہ کہا، یہ ہے اعتقادی، اور عمل کر کے بتلایا۔ وہ اعتقاد کس کا؟ مولا فرماتے ہیں کہ یہ لکھ دیا جا چکا ہے۔ رسول خدا نے، میرے جد نے مجھے یہ کہا
کہا اے حسین تمہیں کچھ کرنا ہے دین کی حفاظت کے لیے، لیکن یہ حفاظت نہیں ہوگی جب تک جان کا نذرانہ نہ دے دو۔ مولا فرما رہے ابن عباس کو، کہا اے ابن عباس میں نے اپنے جد سے سنا ہے اپنے لیے، کم مشیت الہی ہے، ارادہ الہی ہے، بتلائیے۔ یہاں پر ہی رکتے ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے۔ حسین نے سر جھکا دیا۔ ابن عباس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سر جھکا چکا ہوں، کس کے سامنے؟ مجھے سر جھکانا ہے کہ خدا کے سامنے، اس لیے کہ موحد ہوں، نبی کی پیروی کرنی ہے، اس لیے کہ اہل اسلام ہوں۔ اور اس کے بعد کلمہ استرجاع پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون اول سفر سے لے کر آخر سفر تک کس کی غمازی ہے؟ دوسرے الفاظ میں مولا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں موحد ہوں، میں اہل دین ہوں، میں اہل تسلیم ہوں، خالی نظریاتی نہیں عملی بھی۔ دیکھو میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، الاسلام ہو التسلیم۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اسلام کیا چیز ہے؟ کا تسلیم کا نام ہے۔ اب اگر کربلا کے آئینے میں ہم اور آپ دین کو جاننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں تو ہم اور آپ اول سفر کربلا سے لے کر آخر سفر کربلا کو ملاحظہ کریں تو ہمیں اور آپ کو جو ہے توحید ہی توحید دکھائی دیتی ہے، نہ توحید نظریاتی بلکہ توحید عملی بھی دکھائی دیتی ہے۔ مولا کے علاوہ اگر کوئی دوسرا ہوتا، اتنے افراد کے جو دانشمند کہلواتے تھے اپنے آپ کو حکیم اور توانا، سب نے ایک ایک کر کے روکا، تو شاید مولا کے علاوہ کوئی دوسرا ہوتا، بلکہ نہیں، یقیناً متردد ہو کر کہتا ہاں میں ماشاءاللہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں کیوں جو کیا ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جو ہے موت کی طرف دھکیل رہا ہوں، میرا کیا فائدہ؟ جب پورا معاشرہ ایسا ہے میرے کرنے سے کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا چند دن میرا نام لیا جائے گا، ہاں دفاع کیا انہوں نے اسلام کا، ختم، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ کہ جس طرح سے ہم اور آپ آج بھی سنتے ہیں کہ کربلا کے بعد آخر کیا ہوا؟ 35 سال کی خاموشی۔ اگرچہ جو ہے تحریکیں اٹھی ہیں، 6 سے 7 تحریکیں ایک سے ایک بڑھ کر، لیکن 35 سال کا عرصہ چوتھے امام کا عمر بابرکت جو انہوں نے گزاری، خاموشی نظر آتی ہے، ظاہری طور پر تلوار چلی گئی نیام میں۔ اگر یہ سوچ کر جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو کربلا کا کوئی فائدہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ لیکن پھر اصلی بات پر آتے ہیں کہ اگر علم جو ہے وسیلہ بنے تن پروری کا تو خاتمہ ہے، اور اگر علم جو ہے وسیلہ بنے روح پروری کا، معنی پروری کا، تو وہاں پر برکت ہی برکت ہے کہ ہم اور آپ سب کے سب یہاں جب یکجا ہیں، وہ سب کی سب برکت ہے اس جو ہے کربلا کی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ الاسلام ہو تسلیم، بس تسلیم خالی جو ہے زبانی جمع خرچ اور نظریاتی نہیں کہ ہاں خدا ایک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا ایک رسول ہے کہ جس کی نسبت ہم اور آپ شہادت دیتے ہیں، اور ہم اور آپ جو کیا ہے ولی کی نسبت بھی جو ہے ولایت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کی نسبت ہم شہادت دیتے ہیں۔ اور کل میں نے عرض کیا اور آج کی گفتگو ہمیں حاصل بھی یہ ہے، ہر چیز کا ایک تقاضا ہوا کرتا ہے۔ کلمہ شہادت توحید کے حوالے سے اگر ہے تو اس کا اپنا ایک تقاضا ہے، وہ کیا ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو جو ہے مولا کی جو ہے سیرت میں دکھائی دیتا ہے، خاص طور پر مختصر سی چند مہینوں کی، لیکن یہ چند مہینوں کی جو ہے سیرت در حقیقت جو ہے تعلیم و تربیت ہے اس گھرانے کی کہ جہاں پر ہمیں اور آپ کو یہ قول نظر آتا ہے اسی جو ہے فرزند رسول کی نسبت، حسین منی وانا من الحسین۔ بس آئیے ہم اور آپ جو ہے کیلکولیشن کریں اپنی زندگیوں کا کہ آیا خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں کہ ہم اور آپ جو ہیں اپنے آپ کو صاحب علم کہتے ہیں، صاحب حکمت کہتے ہیں، صاحب دانش کہتے ہیں، سب کا سب سراب ہو، سراب، خدا نہ خواستہ۔ اور اگر سراب نہیں تو پھر ہاتھ میں آنا چاہیے، اور ہاتھ میں کیسے آئے گا کہ جب حقیقت ہو،
اور اس حقیقت کا تعلق کس سے ہوگا؟ کا تن پروری سے نہیں، روح پروری سے۔ خلاصہ کروں، کربلا در حقیقت روح پروری کا نام ہے۔ کربلا کے آئینے کے اندر جو دین دکھائی دیتا ہے وہ محض روح الہی ہے۔ اگر روح الہی نہ ہوتا تو ہرگز کربلا کربلا نہ ہوتی، مگر تن باقی رہتا ہے، مادیت باقی رہتی ہے۔ مادیت ہے ہی اسی لیے کہ فنا پذیر ہے۔ مادیت کو مادیت کہا گیا اس لیے کہ فانی ہے۔ کربلا اگر آج باقی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے مادیت منفی ہے اس سے۔ وہاں کیا ہے؟ کہا معنویت ہی معنویت ہے۔ کہا معنویت کا تعلق کس سے؟ کہا معنویت کا تعلق کسی سے نہیں ہے، خود جو کیا روح ہے معنویت، روح ہے، روح۔ کیونکہ جو ہے کربلا روح ہے اس لیے باقی ہے، تا قیامت باقی رہے گی۔ نہ صرف باقی رہے گی بلکہ اپنے مثبت آثار کو دیتی رہے گی۔ ہے کوئی لینے والا؟ ہے کوئی لینے والا اس سے؟ چراغ جلتا ہے، جلتا ہے، منور ہے، روشنی دے رہا ہے، لیکن کتنے مستفیض ہوتے ہیں اس سے؟ لیمپ اگر جل رہا ہو اور ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہوں تو کیا لیمپ جو ہے آف ہو جائے گا؟ بہت توجہ کا طالب۔ لیمپ اگر روشن ہو، چل رہا ہے، آن ہے، ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں تو کیا یہ آف ہو جائے گا؟ آج اسلامی معاشروں کی جو ہے مثال ایسی ہی ہے۔ لیمپ آن ہے، کربلا کا لیمپ آن ہے، معاشروں کی آنکھیں بند ہیں، یعنی افراد کی آنکھیں بند ہیں۔ کہا آنکھیں بند کر دی، آنکھیں بند کرنے سے کیا ہوا؟ کہا لیمپ جو ہے جو آن تھا آف ہو گیا۔ کہا ہمیں تاریکی ہی تاریکی دکھائی دے رہی ہے۔ کہا ذرا کھولو آنکھ کو اپنی۔ کہا کیا دکھائی دے گا؟ کہا کربلا۔ کہا کربلا میں کیا چیز ہے؟ کہا کربلا میں شب عاشور ہے۔ کہا کربلا میں روز عاشور ہے۔ کہا یہ روز شب عاشور کیا ہے اور روز عاشور کیا ہے؟ کہا شب عاشور جہاں نہ ہو روز عاشور نہیں ہوگا۔ کہا مولانا یہ تو معلوم ہے کہ بغیر شب کے جو ہے دن نمودار نہیں ہوتا۔ کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، لیکن جو ہے شب عاشور جہاں ہوگی ایسا ہی روز عاشور نمودار ہوگا کہ جو 1400 سال پہلے شب عاشور آئی، روز عاشور بھی اسی طریقے سے نمودار ہوگا۔ کہا آخر مطلب کیا ہے؟ کہا شب عاشور جانتے ہو کیا ہے؟ شب روح ہے، شب معنویت ہے۔ میرے اور آپ کے مولا نے ایک رات کی مہلت کو طلب کیا ہے۔ ہم اور آپ بارہا ان مصائب کو سنتے ہیں، لیکن مصائب برائے مصائب نہ سنیں، بلکہ اپنی حیات کے لیے مصائب سنیں۔ یہ شب عاشور ہمیں اور آپ کو حیات دیتی ہے۔ مولا دوسرے الفاظ میں یہ کہتے ہیں اے عباس جاؤ ایک رات کی مہلت طلب کرو۔ اے مولا و آقا ایک رات کی مہلت کیوں؟ کہا قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اے مولا کیا اس سے پہلے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے آپ نے؟ کہا کیوں نہیں میں نے کی ہے، تو پھر آج کی شب کیوں قرآن کی تلاوت؟ کہا جاؤ عباس ایک رات کی مہلت طلب کرو۔ کہا اے مولا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا اپنے رب سے مناجات کرنا چاہتا ہوں، راز و نیاز کرنا چاہتا ہوں، سجدے میں جانا چاہتا ہوں۔ اے مولا کیا اس سے پہلے نماز نہیں پڑھی، اس سے پہلے قیام نہیں کیا، اس سے پہلے مناجات نہیں کی؟ عجب نہیں کہ جواب آئے کہ سب کچھ میں کر چکا، اس کے بعد جو روز عاشور نمودار ہونا ہے مجھے علی اکبر کو پیش کرنا ہے، مجھے قاسم کو پیش کرنا ہے، مجھے علی اصغر کو پیش کرنا ہے، بغیر قرآن کے، بغیر مناجات کے، بغیر قیام و رکوع کے علی اکبر کے سینے میں برچھی دیکھ نہیں سکتا۔ قاسم کو جو ہے قاسم کے جنازے پر گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، علی اصغر کے گلو میں تیر کو پیوست ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا۔
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند ہماری اس قلیل عبادت کو قبول